السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤرخین اور محدثین کا بیان ہے کہ مالکان جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام مالکان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے اسے ایک دن خیال آیا کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ سلسلہ نسل جاری رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں سارا دن اور ساری رات گزار دیتے تھے، اس لیے انہیں عورتوں سے رغبت نہ تھی اور آپ علیہ السلام شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر آپ علیہ السلام کے باپ نے آپ کو مجبور کر کے آپ کی شادی ایک نہایت حسین و جمیل باقرہ لڑکی سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، دیکھو میری بات غور سے سنو، صبح کو لوگ تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں میرا راز فاش نہ کرنا اور کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کر لیا اور صبح کو وہی کہا جو خضر علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہو گیا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے اس شک کو ظاہر کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے کہا کہ دائی کو بلا کر تحقیق کروائی جائے۔ چنانچہ دائی کو بلوا کر لڑکی کی تحقیق کرائی گئی اور دائی نے بتایا کہ لڑکی ابھی بھی کنواری ہے۔ دائی نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں کسی قسم کی دلچسپی ہی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکرہ لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے طے کر دی اور عورت کو ہدایت کی کہ رات کے ٹھیک حالات سے باخبر کر دیں۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تب آپ پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ عورت کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور جب صبح اس سے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے راز فاش کر دیا اور کہا کہ یہ جوان مرد نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کے دروازے کو چونا گارا اور پتھر سے چنوا دیا، حتیٰ کہ 2 دن اسی حال میں رہے۔ 2 دن بعد ان کی کمرے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر جب کمرہ کھولا تب آپ علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہ تھے اور محبت بیٹے کے لیے جاگ اٹھی، اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث بنی۔ مالکان کو جب یہ حال معلوم ہوا کہ اب وہ بیٹے کے وجود سے محروم ہو گیا، تب اس نے چاروں طرف اپنی نظریں دوڑائی تاکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کر سکے، مگر پوری کوشش کے باوجود وہ آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کے بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب حیات کیا اور ہمیشہ کے لیے زندگی کے مالک بن کے خدا نے آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر معطل کر دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام دریا میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک جزیرہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اس جزیرے میں جا پہنچے۔ جہاں آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اپنے حالات بتائے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ باہمی تعارف کے بعد ان لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شرط پہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے وطن جا کر
تم میرا ذکر کسی کے سامنے نہ کرو گے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ خضر علیہ السلام کا ذکر کسی کے سامنے نہ کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ابر کے ایک لقے کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ملک پہنچا دے۔ لقا ان کو اڑا لے گیا اور وہ اپنے ملک جا پہنچے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک تو وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے نے یہ راز فاش نہیں کیا، بلکہ خضر علیہ السلام کے والد مالکان کے پاس جا پہنچا اور اس کو آپ سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ مالکان نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب مالکان نے اس سے پوچھا تو وہ وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، اس آدمی کو قید کر لیجئے اور میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے میں بھیج دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب وہاں پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا۔ اتفاقاً اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت گناہ گار تھے۔ اس تباہی میں تقریباً سب ہی برباد ہو گئے، لیکن صرف 2 ہی انسان بچ گئے، ایک وہ عورت اور دوسرا وہ تاجر، جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے اپنے بچنے کا سبب حضرت خضر علیہ السلام کے راز کو یقین کر لیا تو دونوں مسلمان ہو گئے اور دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک روانہ ہو گئے۔